میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا، انٹرفیتھ ہارمنی، میرے ساتھ آپ وہ میری رائے کے ساتھ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے متفق رہیں، لیکن یہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل غلط چیز ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی، ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام بھی لنگڑا لولا کانا اندھا دین ہے دیگر دینوں کی طرح۔ میرے نظریے میں سارے اس وقت لنگڑے لولے اندھے گمراہ مذہب ہیں، صرف مذہب ہے تو اسلام ہے، دین ہے تو دین محمدی ہے، شریعت ہے شریعت محمدی ہے، بس میرے نزدیک دوسری کوئی رائے نہیں۔ میری آنکھیں اور کان بند ہے بالکل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا نبی پر حق ہے۔ میرا نبی ایک علاقے کا نبی نہیں، میرا نبی کسی نسل کا نبی نہیں، میرا نبی کسی قوم قبیلے کا نبی نہیں، وہ عالمین کا نبی ہے، وہ انسانیت کا نبی ہے، ہر نفس کا نبی ہے۔ اللہ نے زمینوں آسمانوں فرشتوں جنوں ہر ایک کی نبوت دے کر اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، عالمین کے نبی، عالمین کے نبی۔ بھائی حضور اگر زمین کو حکم کر دیں، آپ نے نہیں واقعہ سنا ہوا کہ حضور احد پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو وہ بھی وجد میں آ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر مار کے اس کو ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کے نبی صدیق اور شہید ہے؟ پتھر بھی حضور سے محبت کرتے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد نہیں جب ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں لی تھی اور حضور نے نگاہ نبوت ڈال کے فرمایا تھا بتاؤ بھائی میں کون ہوں، تو ہاتھوں کے اندر کنکریاں نہیں بولنی تھی؟ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک چڑیا آ کے حضور کے کندھے پہ بیٹھ گئی اور چوں چوں کرنے لگی، حضور نے فرمایا کس نے بھائی اس کے بچوں کو اٹھایا، بھائی یہ شکایت کر رہی آ کے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جب ایک ہرنی کو پکڑ کے ایک صحابی لے آئے اور عرض کرنے لگے، وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان سے کہیے میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ کو یاد نہیں جب اونٹ باولا ہو گیا تھا اور وہ باولا اونٹ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا اور حضور گئے تو حضور کی کان میں وہ بھی بڑھ بڑھ کرنے لگا، اپنی زبان میں بات کی، یا رسول اللہ دیکھو مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب تک میں جوان تھا طاقت میں تھا اس وقت تک یہ مجھ سے کام لیتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں کہتا ہے میں اب اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہاں جی، یہ سارے واقعات میں نے تو یہ اشارہ تھا عرض کی ہے نا، یہ تو بے شمار ایسے واقعات ہیں بھائی۔ شجر کیا حجر کی یہودی نے جب کہا تھا کہ اگر یہ درخت آپ کی بارگاہ میں چل کے آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ درخت بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا؟ بھائی پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھیں، درخت بھی حضور کا کلمہ پڑھیں، جانور بھی حضور کی غلامی کریں، زمین والے کیا آسمان والے کیا حجر والے کیا شجر والے، کائنات کی ہر شے حضور کی غلامی کرے اور میں حضور کی غلامی سے باہر نکل جاؤں؟ پھر ایمان سے بتائیں پتھر مجھ سے افضل ہے کہ میں پتھر سے افضل ہوں؟ حضور کی غلامی اگر کرے پتھر تو وہ مجھ سے افضل ہے، اگر میں حضور کی غلامی میں آ جاؤں اور حق ادا کرو غلامی کا پھر فرشتوں سے میں افضل ہوں۔ اب تیری مرضی ہے بھائی، تو کس مقام پہ جانا چاہتے ہیں؟ جانور یار جانور کیا بات ہے، جانور بھی حضور کی غلامی کر رہے ہیں، کس طرح کا؟ وہ آپ کو یافور گدھے کا نہیں واقعہ یاد؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، میری نسل میں جو بڑے اوپر آباء و اجداد میرے گزرے ہیں نا 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آپ نبوت کی نسل کے آخری نبی ہیں، تو یا رسول اللہ کرم نہیں کرتے مجھے بھی قبول فرما لو اپنی غلامی میں؟ حضور نے قبول فرما لیا۔ ہاں جی، آپ اندازہ فرمائیں اتنا سیانہ گدھا، ہاں حضور جب کہتے ہیں نا کسی صحابی کو بلا کے لاؤ تو وہ گدھا جا کے اس صحابی کو بلا کے لاتا، ان کے دروازے پہ جا کے ایسے ماتھا مارتا اور جب باہر آتے سمجھ جاتے حضور نے بھیجا اس کو۔ عقل آ جائے تو گدھے کو آ جائے، عقل آ جائے نہ آئے تو انسان کو نہ آئے۔ بھئی گدھے کو عقل آ گئی نا کہ حضور کی غلامی ہی کامیابی کا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں جب وہ حضور کا وصال ہوا، گدھا زندہ تھا، اس کو پتہ لگا حضور کا وصال ہو گیا، تو وہ گدھا مدینے کی گلیوں میں اپنے سر ٹکرا ٹکرا کر سر پھوڑ لیا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی کہ حضور نظر نہیں آتے، حضور نظر نہیں آتے۔
اب حضور نہیں رہے تو میں کس کی غلامی کروں گا؟ نہیں ہو یہ یار جانوروں کا بندہ عشق دیکھے تو بندہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جانوروں کا عشق ہے اپنے نبی سے، ہمارے نبی سے. اور ہمارا نبی الحمدللہ ببانگ دہل ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کا ایک ایک لمحہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے. بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لائے، کسی کا اس طرح وہ اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا بولنا پڑھنا لکھنا ہر ایک ایک انداز. ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنا شروع کی، پھر کچھ عرصے بعد بند کر دی. حضور نے پوچھا کیا بات ہے آپ حدیث نہیں لکھتے؟ عرض کی یا رسول اللہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں، ہے نہیں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ لکھی جائے جو غصے کے عالم میں منہ سے نکل جائے اور وہ مقصد نہ ہو. غصے میں بندے سے گالیاں نکل جاتی، ایسی بات نکل جاتی ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے. تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ جو ہے نا یہ وہ منہ ہے جس منہ سے اللہ کی مرضی کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا. یہ غصے میں بھی ہو، یہ جمال میں ہو، یہ کمال میں ہو، یہ جلال میں ہو، ہر ایک لمحے پر ہر ایک سیکنڈ پر اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو حضور کی وہ زندگی ہے. ہر نبی کا ہمیں بالکل اسوہ نہیں ملا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے ماننے والے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کمیونٹی ہے ان کی، عیسائیوں کی، لیکن وہ اپنے نبی کا ایک ایک لمحے کا ریکارڈ نہیں کر سکے. ریکارڈ کرنا تو ایک طرف رہا، وہ اپنی کتاب کا وجود نہیں لا سکے. ہم الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں جس دن مسلمان بھائی کو یہ پتہ چل گیا دنیا کی ہر خوبصورت اعلیٰ درجے کی برانڈ کی چیز، اللہ کا برانڈ، وہ چیز تمہارے پاس ہے، اس دن انشاءاللہ تعالی العزیز تم احساس کمتری سے باہر آ جاؤ گے. جس دن مسلمان کو احساس ہو گیا سارے نبی شانوں والے تھے لیکن میرے نبی کی شان ہی وکھرے ہے. ہر نبی عزت والا، بھائی ہر نبی کے پیروں میں آنے والے جوتے میرے سر کا تاج، لیکن میرے نبی کی شان وکھری ہے. ہاں جی، وہ پنجابی کا کلام بھی